الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا، اترتے ہیں ان پر فرشتے یہ کہ مت ڈرو تم اور نہ غم زدہ ہو تم، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوش ہو جاؤ تم ایسی جنت کے ساتھ جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ کچھ ہے جو چاہیں گی تمہاری جانیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو مانگو گے تم، نزلا من غفور الرحیم، مہمان نوازی ہے بہت بخشنے والے رحم فرمانے والے کی طرف سے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آمنت باللہ ثم استقم
أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، پچھلے جمعے آپ اصلاح معاشرہ پر حقوق اللہ میں سے اللہ کا حق وہ سن چکے ہیں، اور میں نے کہا تھا کہ اسی مضمون کو اگلے جمعے اگر اللہ نے چاہا تو لے کر آگے چلوں گا، تاکہ معاشرے کی اصلاح کے بنیادی اصول اور قوانین آپ کو پتہ چل جائیں۔ چیز کی پہچان ہو، پتہ ہو، تب ہی معاشرہ وہ کسی طرف لگ سکتا ہے، اس کے رہنے والے بسنے والے وہ مطمئن اور پرسکون رہ سکتے ہیں۔ اگر معاشرے میں رہنے والوں کو اس معاشرے کی اصلاح کے اصول اور قواعد پتہ نہ ہوں تو پھر وہ معاشرہ ایک بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس میں پھر انسان نہیں درندے پلتے ہیں، اور اس معاشرے میں پھر اللہ کے احکامات کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا جاتا ہے، اور خواہشات نفسانی جو ہیں یہ اس معاشرے کو ذلت اور رسوائی کی انتہاؤں میں دھکیل دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے فرمایا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو اپنے آپ سے بھلا دیا، کہ مقصد انسانی اور آنے کا دنیا میں مقصد اور تخلیق کا مقصد وہ بھول گئے۔ اگر وہ مقصد یاد ہوتا تو اللہ یاد ہوتے، اللہ کے احکامات ان پر من و عن عمل ہو رہا ہوتا، لہذا جب بھولے تو اللہ کی رحمت نے بھی اپنے ڈیروں کو، اپنے اس مسکن کو اس معاشرے سے ہٹا لیا، اور وہ معاشرہ ذلیل اور رسوا ہو کے رہ گیا۔ فرمایا اولئک هم الفاسقون، یہ لوگ فاسق ہیں، بے ایمان ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایسے سمجھ لیجئے معاشرے کا گند ہیں۔ منافقین کے بارے میں جب رب العالمین نے قرآن مجید میں بتلایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ منافق جو ہیں ان کی خصلتیں اور ان کی عادات بعض کے ساتھی ہیں، دوست ہیں۔ منافق کو ہی ڈھونڈتا ہے، بے ایمان کو بے ایمان ہی ڈھونڈتا ہے، اسی طرح عورتیں بھی، وہ بھی ان کی سوسائٹی بھی اسی طرح کی ہوتی ہے۔ فرمایا کام کیا کرتے ہیں؟ یامرون بالمنکر، بے حیائی کا حکم دیتے ہیں، اور یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، بھلائی سے، خیر سے، اللہ کے نازل کردہ اصول و ضوابط سے، قرآن سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے روکتے ہیں۔ اور یقبضون ایدیہم، مال کی محبت وہ اس قدر
دل میں ڈیرا ڈال لیتی ہے، گھیر لیتی ہے، دل کو جکڑ لیتی ہے کہ ان کے ہاتھ بند کے بند رہتے ہیں۔ مجال ہے اللہ کے راستے میں رب کی رضا کے لیے کوئی ایک ڈھیلا پیسہ بھی وہ خرچ کر دیں، ہاں رقص و سرور کی محفلوں میں خرچ کریں گے، فلاں جگہ خرچ کریں گے، شادی اور بیاہ میں ایک کی پتر ہے جی ویانے تے ایکو واری بھی زندگی شادی آنی ہے تے او پیسے کے انبار اور بے حیائی کے دریا اور اس کے اندر فضولیات اور بے حیائیاں۔ فرمایا وہاں تو ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کے راستے میں مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا جاتا ہے تو پھر وہاں ہاتھ جو ہیں وہ بند جاتے ہیں کہ بھئی ہم نہیں ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے مسجدوں کا، ہم نے ہی ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے جی دینی اداروں کا، فلاں کا، تو یہ باتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا پھر کیا اگلا کام کیا؟ جب یہ چیزیں یہ کی تو نسوا اللہ، اللہ کو بھلا دیا۔ فرمایا فنسیہم، اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ جاؤ جس طرح جانور، ٹھیک ہے جی، اولئک کالانعام بل ھم اضل، ٹھیک ہے، یاکلون کما تاکل الانعام، جس طرح جانور کھاتے ہیں اسی طرح یہ بھی کھا رہے ہیں۔ جانور کو بھی کوئی مقصد اپنا پتہ نہیں ہے، ان کو بھی اپنا مقصد زندگی وہ معلوم نہیں ہے، اور جانور تو جانور رہے، رب العالمین فرماتے ہیں ان سے بھی زیادہ گمراہ، ان سے بھی زیادہ ذلت کی گہرائیوں میں گرے ہوئے۔ اس لیے اصلاح معاشرہ جو ہے اس میں رب کے احکامات پر عمل ہو تو تب وہ معاشرہ کسی طرف لگتا ہے، اس میں انسانیت باقی رہتی ہے۔ تو میں نے پچھلے جمعے بتلایا تھا کہ معاشرے کو سنوارنے کے لیے دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں اللہ کا حق پہلے ہے، اور وہ اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا اقرار کرنا، اعلان کرنا، اور اللہ کی توحید کے علم کو لے کر لوگوں تک اس پیغام کو، اس حق کو پہنچانا، لوگوں کو اس حق کی شناخت کروانا۔ اور اسی حق کے لیے میں پچھلے جمعے بیان کر چکا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا، اور وہ انبیاء علیہ السلام آئے اور اپنی اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وقت کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے علاقوں کو، اپنے وطنوں کو اس حق کی شناخت کے لیے قربان کر گئے، اور کسی بڑی سے بڑی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ جیسے سامنے ہیں مثالیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی حق کی پہچان کرواتے ہوئے کیا ہوا؟ آگ میں کود گئے، اور وطن بھی چھوڑ دیا، باپ سے بھی جنگ ہو رہی ہے، اور پھر اسی حق کی پہچان کرواتے ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، سکون سے بیٹھنے نہیں دیا جا رہا۔ مدینے میں 13 سال مکے میں تکلیفیں اٹھائیں، صحبتیں اٹھائیں، مصیبتیں اٹھائیں، مارے کھائیں، اور پھر یہ کام رکا نہیں۔ مدینے جب پہنچے تو مدینے بھی پہنچ چکے ہیں بدر میں لڑنے کے لیے کہ یہ حق ہم اللہ کا مانتے نہیں ہیں، یہ آپ سن چکے ہیں پچھلے جمعے۔ اب اس کے بعد میں نے وہاں حدیث پڑھی تھی، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اللہ کا حق حقوق اللہ میں، اور اس کے بعد وہ شخصیت ہیں، وہ ذات ہیں جنہوں نے اس حق کی پہچان کروائی ہے صحیح معنوں میں، صحیح طریقے سے، پوری طرح، وہ ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس حق کی پہچان کو رب العالمین نے پسند فرمایا ہے، اور پسند فرما کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کی سیرت کو کامیابی کا راز بنا دیا ہے، کامیابی کا اور راز بنایا ہے، اور آپ کی زندگی کو عملی نمونہ بنا دیا ہے۔ جنہوں نے کیا کی؟
پہچان کروائی۔ دنیا جو ہے وہ بھاگتی ہے عزتوں کے پیچھے۔ آج آپ معاشرے میں جی رہے ہیں تو عزت کے پیچھے دنیا بھاگ رہی ہے، اور عزت کمانے کے لیے پیسہ چاہیے، اور پیسہ جس جگہ سے جہاں سے آئے جیسے آئے ہمیں نہیں پتا، آنا چاہیے۔ چند گھڑیاں رات کی گزریں اور صبح پتا چلے کہ کروڑوں روپیہ اکاؤنٹ میں آ چکا ہے، یہی دوڑ ہے اور یہی عزت ہم سمجھ بیٹھے ہیں۔ لیکن سنیے، رب العالمین کے حق کی پہچان کروانے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رب العالمین نے ساری کی ساری عزتیں ان کے قدموں میں ڈھیر کر دی، اور پھر ان کے قدموں میں عزتوں کا ڈھیر نہیں، جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں ان کے لیے بھی رب العالمین نے عزتوں کا اعلان کر دیا ہے۔ اچھا جی، رب العالمین نے قرآن مجید میں عزتوں کا اعلان جب کیا، فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو کوئی بھی ارادہ کرتا ہے عزتوں کا، عزتیں مل جائیں، تو میں رب العالمین اعلان کر رہا ہوں یہ عزتیں مالوں سے نہیں ملا کریں گی، یہ طاقتوں سے نہیں ملا کرتی، یہ ذہانتوں سے نہیں ملا کرتی، یہ اپنے جوہر دکھانے سے نہیں ملا کرتی، عزتیں تو ہے ہی ساری اللہ کے لیے، عزتیں تو ہے ہی ساری رب العالمین کے لیے۔ اور انہی عزتوں کو ایک شخصیت ہے جن کی جھولی میں میرے پروردگار نے ڈالا ہے، جنہوں نے اس پروردگار کے حق کی شناخت پوری طرح پوری صلاحیتیں صرف کرتے ہوئے لگائی ہیں۔ فرمایا جی سن لیجئے، للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ عزتیں اللہ کے لیے ہیں، اور پھر اللہ کے حق کی شناخت کروانے والی شخصیت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عزتیں میرے محبوب کے لیے ہیں، میرے رسول کے لیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جی اس کے بعد اگر کوئی روئے زمین پر نوع انسانی میں ایمان کا دعوے دار ہو اور عزتوں کی تلاش میں ہو، تو میں رب عرشوں سے اعلان کر رہا ہوں عزتیں تو ساری میری، اور میرے بعد جو ذات ہے جن کا مقام میرے بعد، مرتبہ میرے بعد میرے رسول کی عزتیں ہیں، اور میرے اور میرے رسول کے احکامات یعنی اتباع اور اطاعت کرنے والے کے لیے عزتیں ہیں۔ ان عزتوں کو میں نے مومنین کی جھولی میں ڈال دیا ہے۔ کن کی جھولی میں ڈال دیا ہے؟ مومن کی میں آسان سی تعریف آپ کو پیچھے بھی سنا چکا ہوں۔ مومن کہتے ہیں جو زبان سے اقرار کرے اور دل سے اسے قبول کرے اور عمل سے ثابت کرے۔ یہ آسان سی تعریف آپ کو مومن کی سنا رہا ہوں کہ زبان سے اقرار کیا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ اسلام کا پاسپورٹ لے لیا ہے۔ اب پاسپورٹ لینے کے بعد ایک قواعد کی قوانین کی کتاب اللہ ہے۔ اب اس کتاب اللہ کے اندر جو قوانین بیان ہوئے ہیں، اللہ کے رسول نے ان قوانین کو عملی صورت میں دکھایا ہے کر کر۔ اب یہ کیا کرتا ہے؟ ان قوانین پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اور ذرا آسان کروں آپ کو سمجھانے کے لیے،
ایک بندہ کہتا رہے پانی پانی پانی، میں پیاسا ہوں مجھے پانی مل جائے، پانی مل جائے گا؟ کیا کرے گا اس پانی کے لیے؟ اٹھے گا چلے گا، گھونٹ ایک پانی کا پیے گا، تب جگر کی آگ ٹھنڈی ہوگی۔ کیسے مل جائے گی؟ ایک بندہ جی وہ کہتا رہے گا جی مجھے روٹی چاہیے روٹی چاہیے روٹی چاہیے، کہتا رہے میں بھوکا ہوں، جب تک کوئی چیز حرکت نہیں کرے گا، کھائے گا نہیں، بھوک مٹے گی۔ اسی طرح سمجھ لیجئے کوئی کلمہ پڑھنے والا کہتا رہے میں مسلمان ہوں میں مسلمان ہوں میں مسلمان ہوں، جب تک اسلام کا جام نہیں پیے گا اس وقت تک صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آگے جی اور آسانی سے سمجھ، یہ کلمے سمجھ آ جائیں نا مسلمانوں کو کہ جو پڑھا ہے یہ ہے کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پڑھتے رہنا، پڑھتے سا پیاسا پانی مانگ رہا ہے، پڑھتے رہنا جی، کلمہ گوا، لیکن اس کلمے کے اندر لکھا ہوا کیا ہے؟ اور پھر شخصیت پر ایمان لا رہا ہے، رسالت کو قبول کر رہا ہے، ان کی زندگی کیا ہے؟ جب یہ دماغ میں کلمات فٹ ہو جائیں اور ان کا معنی اور مفہوم وہ فٹ ہو جائے تو زندگی سیدھی لائن پر آ جاتی ہے۔ جب زندگی سیدھی لائن پر آتی ہے تو پھر معاشرے میں بگاڑ جو ہیں وہ درستگی کے اندر بدلنے لگتے ہیں۔ یہی مسئلہ ہے۔ تھوڑی سی اور مثال دے کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ مال میں 2 نمبری ہے جی، ذرا چلے جائیں باہر سودا سلف لینے کے لیے، سامنے بیچنے والے کو پوچھیں تو کیا کہے گا؟ میں کون ہوں جی؟ مسلمان ہوں۔ اب مسلمان ہے، اسلام کا دعوے دار ہے، تو اسلام نے اسے کچھ اصول اور قاعدے بتلائے ہیں، قرآن مجید نے اسے بتلایا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ فرمایا جب ناپ کر لیتے ہیں، یعنی جب اماؤنٹ لینے کی باری آتی ہے، پیسے لینے کی باری آتی ہے تو پورے پورے لیتے ہیں، اور جب دینے کی باری آتی ہے، تولنے کی، ناپ کر چیز دینے کی، تو کمی کر جاتے ہیں۔ اس بندے نے کلمے کو صحیح سمجھا نہیں۔ یہ حقوق العباد میں معاملات ہیں۔ حقوق اللہ میں قبر پر جا کر رو رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، نظریں نیازیں دے رہا ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ میں کلمہ گو ہوں، کلمہ پڑھنے والا ہوں، مسلمان ہوں، تو سمجھ لیجئے کلمے کو سمجھا ہی کوئی نہیں۔ اے چلے، لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہوگا اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، اللہ کی مرضیوں کے بغیر نہیں ہو سکتا، اللہ کی مرضیوں کے بغیر خوشیاں نہیں آ سکتی، اللہ کی مرضیوں کے بغیر دکھ نہیں آ سکتے، اللہ کی مرضیوں کے بغیر خوشحالیاں نہیں آ سکتی۔ اب اللہ کی مرضی کیا ہے جی؟ مرضی کو جب دیکھنے لگے گا تو کلمے کا معنی سمجھ آ جائے گا۔ جب کلمے کا معنی سمجھ آیا تو پھر شرک سے بعد آ جائے گا، کفر سے بعد آ جائے گا، ہے جی، بے ایمانی سے بعد آ جائے گا۔ اگر کلمے کا معنی پتہ کوئی نہیں ہے جی، مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے، اور اس کلمے کی وضاحت جو کتاب کرتی ہے وہ ہے کتاب اللہ، اور اس کتاب اللہ کو عملی تصویر میں بیان کیا ہے، عملی تفسیر میں، تو وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
لہذا جی اللہ کے حق کو ماننے کے بعد اگلا حق کیا ہے جی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے کر آئے۔ اگر توحید کا دعوے دار ہے اور جس نے توحید کی پہچان کروائی ہے، جس کو رب نے پسند کیا ہے، اس ذات کی شناخت کوئی نہیں، اور اس ذات پر، اس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کے آتا، منکر بنا پھرتا ہے، تو اس کی توحید بھی کام نہیں آئے گی۔ میں خود اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ذرا قرآن مجید کو دیکھ لیجئے۔ فرمایا جی سن لو، رب العالمین اعلان کر رہے ہیں، یہ قرآن اپنی مرضیوں سے سمجھنے والا نہیں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دے، جس چیز کی تمہیں رسول وضاحت کرے نا، سمجھا دینا، اس پر تمہارا دل مانے نہ مانے، تمہارا مزاج مانے نہ مانے، تمہارے گھر والے مانے نہ مانے، اس چیز کو لے لو، کیونکہ یہ تمہیں عام شخصیت نے نہیں دی، اللہ کے رسول نے دی ہے۔ اور جس چیز سے تمہیں منع کر دے، روک دے، ہٹا دے، اس سے دور ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے درست نہیں۔ اب چاہے وہ کتنی ہی مزین کیوں نہ ہو، خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنی ہی چیز منافع بخش کیوں نہ ہو، اس چیز کے قریب نہ جانا۔ فرمایا پھر اس چیز کو یوں ہی ذرا مزید سمجھ لو، قرآن کچھ مزید وضاحت کے ساتھ سمجھا رہا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کی ہے، سچی پیروی کی ہے، سچی اقتداء کی ہے، اس نے کس کی سچی پیروی اور اطاعت کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو کس کے ساتھ جوڑ دیا ہے؟ اپنی اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لہذا جی اپنی اطاعت کے ساتھ جوڑا ہے نا، تو صرف اطاعت کے ساتھ نہیں جوڑا، اپنی محبت کے ساتھ بھی جوڑ دیا ہے اتباع کو۔ یہ ذرا سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ کتاب اللہ کے بعد سنت رسول، حدیث رسول پر مر مٹیں، سنت رسول کو کمر دے کر اللہ کے رسول کو ناراض کر کے کوئی بھی فائدہ نہیں ملے گا۔ ہاں جی، فرمایا محبتوں کے متلاشی، محبتیں تلاش کرنے والے کونوں گوشوں میں دعوے دار گھوم رہے ہیں جی، ہم سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے اور ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ ہمیں محبوب ہے، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ میں اللہ تمہیں بتلا رہا ہوں میں کن سے محبت کرتا ہوں اور کون مجھ سے محبت کرتے ہیں، ذرا اس قوانین والی، اصول والی، قواعد والی کتاب سے، قرآن سے ذرا سمجھ لو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ فرما دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کی دعوے وہ کرنے سے کامل نہیں ہوں گے، قبول نہیں ہوں گے، انتہاؤں کو نہیں پہنچیں گے۔ اگر تمہارا دعویٰ ہے اللہ سے محبت کا، اللہ سے اطاعت کا دعویٰ ہے نا، تو میرے مدنی مرشد کی اطاعت کرنی پڑے گی، اور اگر محبت کا دعویٰ ہے نا تو میرے مدنی مرشد، میرے محبوب کی اتباع کرنی پڑے گی۔ فاتبعونی، میرے پیچھے چلو، میں محمد ہی کامیابی کا راز ہوں، کامیابی کا دروازہ ہوں، معرفت الہی کا دروازہ ہوں۔ جب میرے پیچھے پیچھے چلنے لگ پڑو گے، مجھے سمجھ لو گے، میری زندگی کے آنے کے مقصد کو سمجھ لو گے، میرے دن اور رات کو سمجھ لو گے،
میرے سفر اور حاضر کو سمجھ لو گے، میری تنہائیوں کو سمجھ لو گے، میرے آنے جانے کو، میری عبادتوں کو سمجھ لو گے نا، تو پہلے تو تم یہ دعوے دار تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ سنو قرآن کیا کہہ رہا ہے، پہلے تم محبت کو تلاش کیا کرتے تھے، اب اللہ کی محبت تمہیں تلاش کرنے لگ پڑے گی۔ اللہ کی محبت تمہیں تلاش کرنے لگ پڑے گی۔ یہ ہے جس زندگی کو میں نے پسند کیا ہے، جس شخصیت کو میں اللہ نے پسند کیا ہے، یہ اس شخصیت کے پیچھے پیچھے چلنے والا ہے۔ اور جب اس محبت کو میں اللہ قبولیت کی انتہاؤں پہ پہنچاتا ہوں نا، اس اتباع رسول کی جو محبت میری طرف سے ملنے والی ہے، جب وہ میری بارگاہ میں قبولیت کی انتہاؤں کو پہنچتی ہے نا، تو میں رب بھی عرشوں سے اعلان کر دیتا ہوں، یغفر لکم ذنوبکم، سوڑیا سارے دے سارے تیرے گناہ معاف کر دیتے نے۔ سارے کے سارے کیا کر دیے ہیں؟ گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ یہ قبولیت کی نشانی ہے، لیکن یہ گناہوں کی معافی کس شخصیت کی اتباع میں ہے جی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا جی پہلی چیز تو سمجھ آ گئی کہ عقیدہ درست ہو جائے، اللہ کا حق پتہ لگ جائے، پھر عقیدے کے بعد سلیقہ درست ہو جائے، سلیقے کے بعد طریقہ درست ہو جائے کہ کس طریقے پر چلنا ہے۔ طریقہ ہے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جسے اتباع رسول کہا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ میں معاف تو کرتا ہوں، میری صفت ہے میں معاف کرتا ہوں، صرف معاف نہیں کروں گا، اس اتباع کرنے والے کو اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لوں گا۔ میرے محمد کے پیچھے چلنے والا، لہذا جی میں رب اس زندگی کی، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قبولیت کا اعلان کر رہا ہوں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اوے میں اللہ نے کسی زندگی کو پسند کیا ہے نا، اور میں چاہتا ہوں تم اس زندگی کی کاپی کرو، اس سیلیبریٹی، کائنات کی سب سے بڑی سیلیبریٹی، اللہ کے بعد جن کا مقام اور مرتبہ ہے، تم بھی اس سیلیبریٹی، کائنات کی عظیم سیلیبریٹی کے فین بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ فین بن جاؤ، فالور بن جاؤ، اقتداء کرنے لگو۔ میں اللہ تمہیں بتلا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو میں اللہ نے پسند کر کے تمہارے لیے عملی نمونہ بنا دیا ہے۔ اگر کامیابی چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سینے کے ساتھ لگا لو، قول میں، اقرار میں، بات میں، گفتگو میں، چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں۔ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا تعلق سلوک تھا، آپ کا بچوں کے ساتھ کیا تھا، بڑوں کے ساتھ کیا تھا، مہمانوں کے ساتھ آپ کیا سلوک کیا کرتے تھے، آپ سفر میں کیا کیا کرتے تھے، حضر میں کیا کیا کرتے تھے، سوتے وقت کیا کیا کرتے تھے، جاگتے وقت کیا پڑھا کرتے تھے، چلتے وقت کیا پڑھا کرتے تھے، گھر میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھا کرتے تھے، گھر سے نکلتے وقت کیا پڑھا کرتے تھے، کھانا کھاتے ہوئے کیا پڑھا کرتے تھے، ہاں جی سوتے ہوئے کیا پڑھا کرتے تھے، دودھ پیتے ہوئے کیا پڑھا کرتے تھے، کپڑے پہنتے ہوئے کیا پڑھا کرتے تھے، نیا چاند دیکھتے ہوئے کیا پڑھا کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم کیا کر چکے ہیں؟ بھول چکے ہیں۔ تو لہذا جی کامل سیرت، مکمل سیرت، اتباع رسول، یہی کامیابی کا راز ہے۔ اور پھر اس زندگی کو میرے رب نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اتنا پسند فرمایا، اتنا قبول فرمایا کہ اعلان کر دیا ہے، دنیا میں بڑے بڑے ذہین آئیں گے، بڑے بڑے حسن والے آئیں گے، بڑے بڑے مالدار آئیں گے، ان کی تعریفیں
ہاں جی مالداروں کی جو ان کے نیچے ہیں وہ ان مالوں کی وجہ سے تعریفیں کریں گے. کسی کی تعریف حسن کی وجہ سے کی جائے گی, کسی کی تعریف لیاقت کی وجہ سے کی جائے گی, کسی کی تعریف ذہانت کی وجہ سے کی جائے گی, کسی کی تعریف قابلیت کی وجہ سے کی جائے گی, کسی کی تعریف طاقت کی وجہ سے کی جائے گی. جب وہ بندہ جاتا رہا, اس زمانے کے لوگ جاتے رہے, تو تعریفیں بھی کیا ہو گئی جی. لیکن سونیا میں تہاڈی زندگی نو اتنا قبول کیتے ہیں, اتنا پسند کیتے ہیں, اتنا میں نے قبول کیا ہے, پسند کر لیا ہے, میں نے عرشوں سے اعلان کر دیا ہے آپ کی تعریف, آپ کا ذکر لوگوں کا محتاج نہیں ہوگا, زمانوں کا محتاج نہیں ہوگا, وقت کا محتاج نہیں ہوگا, کسی محلے کے لوگوں کا محتاج نہیں ہوگا, کسی قصبے کا محتاج نہیں ہوگا. کیوں جی کیوں؟ میں رب عرشوں سے اعلان کر رہا ہوں آپ کی بلندی کا, آپ کی رفت کا, آپ کے ذکر کا, آپ کے مشن کی قبولیت کا. میں فرما رہا ہوں ورفعنا لک ذکرک. میرے محبوب ہم نے آپ کو بلند کیا ہے, ہم نے کیا کیا ہے؟ آپ کو بلند کر دیا ہے. اس طرح بلندی دی ہے کہ اذان آپ کے ذکر کے بغیر مکمل کوئی نہیں, اذان آپ کے ذکر کے بغیر مکمل کوئی نہیں. اسلام میں داخل ہونا ہے نا, تو میری جہاں الوہیت کا اقرار ہے, اگر آپ کا ذکر نہیں کیا تو اسلام میں بھی داخلہ کوئی نہیں. اسلام میں بھی آپ کے ذکر کے بغیر داخلہ کوئی نہیں. ہاں جی نماز بھی آپ کے ذکر کے بغیر ہاں جی مکمل کوئی نہیں. اذان آپ کے ذکر کے بغیر مکمل کوئی نہیں. اقامت آپ کے ذکر کے بغیر مکمل کوئی نہیں. نکاح آپ کے ذکر کے بغیر مکمل کوئی نہیں. جنازہ آپ کے ذکر کے بغیر مکمل کوئی نہیں. یوں ہی سمجھ لیجئے کہ کائنات میں روئے زمین پہ قیامت تک لمحہ لمحہ آپ کے ذکر سے بھر دیا ہے. اتنا قبول کیا ہے, اتنا قبول کیا ہے کہ عرشوں سے اعلان کر دیا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ہاں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. فرمایا جی میں اللہ سنیا تیرے تے رحمتاں بھیجدا ہی رہنا وا, میری رحمتوں کی بچھاڑیں جڑیاں برستی رہتی ہیں آپ پر, اور میری مخلوق نورانی مخلوق وہ بھی آپ کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتی ہی رہتی ہے. مانگنے والے مانگ رہے ہیں, میں رحمتوں کو آپ پر برسا رہا ہوں. اے ایمان والو, یہ قبولیت والی شخصیت ہے, یہ اتباع والی شخصیت ہے. تم بھی ان پر حاجی درود پڑھتے رہا کرو, سلامتی کی دعا کرتے رہا کرو. ہماری زندگیاں جو ہیں وہ درود سے کیا ہیں؟ خالی ہیں. ہر کام یاد ہے, دنیا کے کام یاد ہیں, لیکن درود یاد کوئی نہیں. تو لہذا یہ چیز سمجھ لیجئے کہ کم از کم دن میں 100 مرتبہ درود تو ضرور پڑھنا چاہیے. نمازوں کے ساتھ جوڑ لیں, ویسے جوڑ لیں, درود ضرور پڑھنا چاہیے. ہاں جی پھر آج یہ بات کوئی جھوٹ تو نہیں بنی, سچ ثابت ہو رہی ہے. پوری دنیا میں کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں درود مصطفیٰ نہ پڑھا جا رہا ہو. مکے میں جائے وہاں بھی طواف میں بھی درود مصطفیٰ پڑھا جا رہا ہے, نمازوں میں بھی درود مصطفیٰ پڑھا جا رہا ہے, دعاؤں میں بھی درود مصطفیٰ پڑھا جا رہا ہے. مسجد نبوی میں چلے جائیں وہاں بھی ہر وقت دنیا درود مصطفیٰ میں مشغول ہے جی. اور پھر پوری دنیا میں
جہاں جہاں چلے جائیں آپ کو یاد کیا جا رہا ہے، اس لیے میرے سونے ہم نے آپ کو قبول کیا ہے اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اتنی بلندی والی ذات ہوں، شخصیت ہوں، اور بندہ ان کو اپنا پیشوا نہ بنائے، ان کی اتباع نہ کرے، انہیں اپنا رہبر نہ بنائے تو وہ بندہ بڑا بد نصیب ہے۔ لو جی، پہلی چیز تو وضاحت ہو گئی حقوق اللہ میں۔ کلمہ پڑھا ہے تو اللہ کی توحید کو سچائی کے ساتھ ماننا ہے، اور جنہوں نے اس سچائی کو صحیح طریقے سے بتلایا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اتباع کرنی ہے، پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ تیسری چیز آ گئی جی نماز۔ کیا چیز آ گئی جی؟ یہ کدھا حق ہے؟ کدھا حق ہے جی؟ اللہ کا حق ہے۔ بتلایا نا کہ معاشرے میں اصلاح حقوق اللہ پر عمل کیے بغیر ممکن نہیں۔ یہ حق کس کا ہے؟ نماز اللہ کا حق ہے جی، کلمے کے ساتھ اس سے دوسرے نمبر پر جوڑا گیا ہے۔ کہاں جوڑا گیا ہے جی؟ کلمے کو سمجھنے والا بندہ بے نمازی نہیں ہو سکتا، موحد کبھی بے نمازی نہیں ہو سکتا، سچی توحید ماننے والا کبھی بے نمازی نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کو بس زبانی کلامی مانتا ہے وہی بے نمازی ہوا کرتا ہے۔ لہذا جی نماز سے بھاگنے والے کون ہوتے ہیں جی؟ منافقین۔ قرآن بتلاتا ہے منافقین کے بارے میں اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا۔ کیا کرتے ہیں جی؟ نماز کا معاملہ بن جائے تو کام یاد آ جاتے ہیں، کپڑے گندے ہو جاتے ہیں جی، فلاں مسئلہ بن گیا ہے جی، بعد میں پڑھ لیں گے جی، بوڑھے ہو کے پڑھ لیں گے جی، ابھی تو جوانی ہے جی، محبت رسول میں کامیابی مل جائے گی، نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فرمایا نہیں، اگر اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہوئے اور رسالت رسول پر ایمان لاتے ہوئے اگر سچا ہے تو سچائی کو نماز سے پرکھا جائے گا، یہ سچائی کامل اور مکمل ہے کہ نہیں، نماز سے پرکھا جائے گا۔ اگر نماز پڑھنی پڑ جائے، قرآن کہتا ہے یراؤن الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ کوئی کسی سے غرض ہے نہ مسجد میں، امام صاحب سے غرض ہے نہ جی، کسی چودھری سے غرض ہے نہ جی، وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے۔ اب یہ بھی کیا کرتا ہے، ہفتہ پہلے نمازاں شروع کر دیندا ہے، اپنی ڈیمانڈ رکھن تو آیا جناب چوئی صاحب دا مسلح سدھا پدرا کیتا، ٹاکی شاکی ماری، امام صاحب نو جناب سلام لے کے 4-5 تعریفاں کیتیاں، کلیفاں کر کے تے پھر جناب نکل گیا۔ ایک ہفتے تو بعد پھر کی کیتیا اپنا اصل مقصد لے نمازیں لمبی دکھلانے کے لیے، ہاتھ اٹھا کے دعائیں لمبی تاکہ لوگوں کو پتہ لگے میں کتنا نیک ہوں۔ فرمایا نہیں، یہ نماز پڑھنے والے قرآن کہتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، ہلاکت ہے ان نمازوں کے لیے جو نمازی اپنی نمازوں سے غفلت برتا کرتے ہیں۔ ہم سب غافل، میں بھی غافل، آپ بھی غافل۔ اللہ کے حق سے جب غفلت کی نا تو پھر کس طرح بندہ یہ اعلان کر سکتا ہے، یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ دنیا میرا حق پورا کرے، بیوی میرا حق پورا ادا کرے، اولاد میرا حق پورا ادا کرے، معاشرہ میرا حق پورا ادا کرے۔ اے سونیا تو اللہ دا حق پورا ادا نہیں کیتیا، جدو رب دا حق پورا ادا نہیں
تے رب دی زمین تے رہن والی جیڑی بھی چیز دی نہ تیرا حق پورا ادا نہیں کرن لگی۔ آ رہی ہے سمجھ بات کی؟ لہذا جی فرمایا نماز سے غفلت برتنے والے ان کے لیے بھی ہلاکت، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہلاکت ہے جو نماز کو ریاکاری کر کے پڑھا کرتے ہیں، دکھلاوا کر کے پڑھتے ہیں۔ کلمہ شہادت کے بعد کس چیز کو بیان کیا ہے؟ نماز کو۔ قرآن کہتا ہے نا، مختصر کرتا جاتا ہوں، ذرا آگے چلنا ہے، قرآن سے پوچھئے۔ قرآن کہتا ہے فی جنات یتسالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جنتی جنت میں، جنت کی بہاروں میں موجیں کر رہے ہوں گے، جہنمی جو ہیں وہ جہنم میں اپنی سزاؤں کو بھگت رہے ہوں گے، اس دردناک سزاؤں کو۔ رب العالمین ذرا انہیں آمنے سامنے کریں گے نا، یہ دیکھیں گے، پہچان رہے ہوں گے یہ تو فلاں بندہ ہے جہاں دنیا میں بڑا مال و متاع والا، بڑی عزت و مقام والا، آج کیا ہوا ہے، ہم بچ گئے، نکل گئے، کامیاب ہو گئے، لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ یہ دنیا میں کامیاب ترین آدمی ہے، کامیاب ہونے والا ہے۔ جب ہی پوچھے گا نا اس سے اوے کیا ہوا ہے تجھے، تو جہنم میں چلا گیا ہے، ہم تو جنت میں ہے نا، تو پہلی چیز جو وہ جہنمی کہے گا نا، قرآن نے، رب العالمین نے اسے قرآن بنا دیا ہے، فرمائے گا قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور ذرا اہم بات، یعنی نقطے کی چیز آپ کو سمجھا دوں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب منکر نکیر آئیں گے، یہ نماز جو ہے یہ کسوٹی ہے، پرکھ ہے مومن کی، جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ توحید کو ماننے والا اس کی سچائی کی دلیل نماز ہے، اگر نماز کوئی نہیں، توحید کوئی نہیں، کام خراب۔ یہ نماز ہی تو ہے جو کفر اور اسلام میں فرق کرنے والی ہے۔ میرے مدنی مرشد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نماز چھوڑی اس نے اپنے اللہ کا حق چھوڑ دیا، اللہ کا حق چھوڑا ہے، تو پھر اس کی خیر کوئی نہیں جی۔ اب یہ کس طرح پرکھا جائے گا؟ میرے مدنی مرشد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال و جواب کا تذکرہ کیا نا، فرمایا جی مومن جب قبر میں جاتا ہے نا، فرشتے منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو سورج غروب ہوتا ہوا اسے دکھایا جاتا ہے۔ یہ سوال و جواب سے پہلے کا سلسلہ ہے۔ وہ کہتا ہے جی میری نماز، ذرا میں نماز پڑھ لوں، میں کیا پڑھ لوں، میری نماز جا رہی ہے، ذرا چھوڑو نماز پڑھ لوں، ہے جی۔ بالکل مومن جو ہے وہ دیکھتا ہے سورج کو ڈھلتے ہوئے، فوراً نماز کی کیا کرتا ہے، تیاری شروع کر دیتا ہے۔ اور وہاں بھی کیونکہ عادت بنی تھی اللہ کے حق کو ادا کرنے کی، وہاں بھی فرشتوں کو کہہ رہا ذرا مجھے چھوڑو میں نماز تو پڑھ لوں۔ اب فرشتے سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں من ربک ما دینک ما تقول فی ھذا الرجل، جواب دینے والا مومن جواب دے رہا ہے ربی اللہ دینی الاسلام، ہاں جی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا عبد اللہ و رسولہ، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اب یہ فوراً فرشتے اسے کہہ رہے ہیں جی ہمیں پتا تھا تو یہی کہے گا، ہمیں معلوم تھا تو یہی کہے گا۔ یہ معلومات کہاں سے ملی؟ جب اسے سورج کو غروب ہوتے ہوئے دکھایا گیا نا، تو کہنے لگا ذرا مجھے چھوڑو میں نماز پڑھ لوں۔ فرشتوں کو معلوم ہو گیا یہ اللہ کا نیک بندہ، یہ اللہ کا نیک بندہ، اسی لیے اسے کلمہ توحید کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ کلمہ توحید میں سچائی ہے نا، سچا اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہے نا، تو پھر نماز کبھی بھی چھوڑے گا۔ اونٹ نہیں چھٹن لگی، اونٹ نہیں چھٹن لگی،
ہے جی اونٹ نہیں چھٹن لگی. ہاں جی. پھر ایک اور سن لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیجیے. فرمایا جی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنی توحید کا سوال کریں گے. 3 سوال. سب سے پہلے حقوق اللہ میں اللہ کی توحید کا. میرا حق کدھر ہے جی؟ حق وہاں گڑبڑ ہے، مشرک ہے اللہ کے ساتھ، اس کی مخلوق کو، نبیوں کو، ولیوں کو، قبروں کو، بتوں کو، فرشتوں کو اللہ کی صفات میں شامل کرنے والا، اللہ کی عبادت میں شامل کرنے والا، اللہ کے ساتھ سجدوں میں شامل کرنے والا، نظر و نیاز میں شامل کرنے والا، منت منوتی میں شامل کرنے والا، غائبانہ پکار میں شامل کرنے والا. یہ فیل ہو چکا ہے، آگے کوئی بھی چیز کی پوچھی نہیں جائے گی. چلو بھائی جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے. کیونکہ قرآن مجید میں رب العالمین نے فرما دیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. میں اللہ، میری مرضی ہے میری رحمت جوش میں آئے میں چور کو معاف کر دوں، میں زانی کو معاف کر دوں، میں جھوٹے کو معاف کر دوں. میں چاہوں میری رحمت جوش مارے، میں فرشتوں کو کہوں جبریل کو سفارش کرو ان کی، میں نیک بندے کو مومن کو کہوں سفارش کرو، میں معاف کر دوں گا. لیکن ایک چیز میرے قانون میں ناقابل معافی ہے. میں اللہ اعلان کر رہا ہوں جتنا بھی صاحب حیثیت کیوں نہ ہو، قد کاٹ والا کیوں نہ ہو، مقام و مرتبے والا کیوں نہ ہو، اگر میرے ساتھ اس نے کسی کو بھی شریک ٹھہرایا ہے نا، میں اللہ کہہ رہا ہوں میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گا. میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گا. میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گا. کیونکہ یہ اللہ کا حق تھا، بنیادی حق تھا. اللہ کی پرستش، اللہ کی توحید، الوہیت کو اللہ کی ماننا، ربوبیت کو اللہ کی ماننا، خالقیت کو اللہ کی ماننا، مالکیت اللہ کی ماننا، حاکمیت اللہ کی ماننا، یہ بنیادی حق تھے نا. ان حقوں کو چھوڑا ہے. آج کس حق کی رب سے ڈیمانڈ کرتا ہے، کس حق کی امید رکھتا ہے؟ کوئی بھی حق ملنے والا نہیں ہے جی. اس کے بعد جی فرمایا دوسرا سوال ہوگا جی حقوق العباد میں. ہاں جی ذرا اللہ کو مانا ہے نا، تو پھر ذرا عمل میں دیکھو نا مانا ہے کہ نہیں. تو نماز کا سوال، نمازیں چیک کی جائیں گی. نماز کا رجسٹر کھولیں، اس کا دیکھیں سارے سلسلے اس کے. اور جی اگر نماز میں گڑبڑ ہے نا، کوئی نہیں پڑی جی، تو کدھر جا رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے جہنم میں. قالوا لم نک من ما سلککم فی سقر. کون سی چیز تمہیں سقر، اس وادی، اس خطرناک جہنم کی اور سب سے گرم وادی میں کون سی چیز تمہیں لے آئی ہے؟ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اچھا جی نماز پڑھنے والا نماز تو پڑھتا ہے نا، اللہ کا حق کس طرح ادا ہو سکتا ہے؟ انسان ہے نا، انسان اگر حق میں کمی پیشی تھوڑی سی ہے نا، تو اللہ تعالی حدیث میں آتا ہے، میرے مدنی مرشد نے فرمایا، اللہ کہیں گے اس کے سنت نوافل دیکھو، وہ ہیں جی اس میں سے کیا کرو، نماز کا جو معاملہ تھوڑا سا اوپر نیچے ہے اس کو پورا کر دو جی. اب سنت نوافل دیکھے جائیں گے، وہاں سے اس کی جو کمی پیشی ہے پوری کر دی جائے گی. اور تیسرا سوال جو کیا جائے گا، ناحق قتل تو نہیں اس نے کیا کسی کا. قرآن ہے من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا. جس کسی نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا ہے، اس کا ٹھکانہ بدلہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم، لمبی مدتوں جہنم میں رہے گا. ایک مومن کا قتل. لیکن ہم جس دور میں جی رہے ہیں، یہاں تو مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح قتل کرنے والے باہر کے نہیں اپنے لوگ.
کلمہ پڑھنے والے اپنے لوگ اپنے ہی مسلمانوں کو مار رہے ہیں، مار کر اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اے ذرا سنو نا، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے ایک آیا کافر، جبھی تلوار اس کی گردن پر مارنے لگے ہیں تو کلمہ پڑھ لیا۔ اور پہلے وہ حدیث میں آتا ہے لڑتا لڑتا کئی سارے لوگوں کو اس نے شہید کیا ہے۔ جبھی حضرت اسامہ کی تلوار کی زد میں آیا نا، کلمہ پڑھ بیٹھا، لیکن حضرت اسامہ نے تلوار چلا دی، گردن اتار دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہاں جی، آپ کے پاس یہ بات پہنچ گئی، یہ مسئلہ پہنچ گیا جی، حضرت اسامہ نے تلوار چلائی ہے، بندے نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اسے قتل کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو بلا لیا، طلب کر لیا۔ اسامہ یہ بات یوں ہے ذرا بتلائیے۔ فرمایا یا رسول اللہ بالکل یوں ہی ہے جی، میں جب وہ میرے کلمے تلوار کی زد میں آیا نا تو کلمہ پڑھ بیٹھا، لیکن میں نے اسے قتل کر دیا۔ فرمایا اسامہ میں تیرے اس عمل سے برات کا اعلان کر رہا ہوں۔ اسامہ تیرا کیا حال ہوگا جب وہ قیامت والے دن رب العالمین کی بارگاہ میں کلمہ پڑھتا رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسامہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اوپر سے کلمہ پڑھا ہے، اندر سے وہ کافر ہی تھا نا۔ فرمایا اسامہ کیا تو نے سینے کو چاک کر کے دیکھا تھا اندر سے کلمہ پڑھا ہے یا باہر سے؟ فرمایا، اور پھر آپ نے یہ جملے بار بار، کیا حال ہوگا اسامہ تیرا جب وہ قیامت والے دن رب العالمین کی بارگاہ میں کلمہ پڑھتا رہا ہوگا؟ کیا حال ہوگا اسامہ جب وہ کلمہ پڑھتا رہا ہوگا؟ کیا حال ہوگا اسامہ؟ حضرت اسامہ کہتے ہیں آئے میں اتنا پریشان ہوا، سوچنے لگا کاش آج مسلمان ہویا ہوتا، آج اسلام میں داخل ہوتا۔ اگر آج اسلام میں داخل ہوتا نا تو اسلام کیا کرتا ہے، پچھلے سارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے نا۔ لہذا جی اے حکمرانوں، میرے ملک کے حکمرانوں، یہ قتل کرنا تم اسے عام سمجھتے ہو نا، لیکن رب العالمین کی بارگاہ میں یہ بہت بڑا جرم ہے جی، بہت بڑا جرم ہے جی۔ اگر کوئی احتجاج کرنے والے، کوئی اپنی بات کرنے والے، 100 طریقے ہیں ان سے بات کرنے کے، ان کی بات سننے کے، ان کو روکنے کے، لیکن شریعت قتل کا اختیار کسی کو بھی نہیں دیتی۔ ہاں جی، شریعت یہ نہیں کہتی کہ کلمہ پڑھنے والا بندہ ہو اور اسے قتل کر دیا جائے، اسے قتل کر دیا جائے۔ جب نہ حق قتل ہونے لگے تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتے ہیں۔ فرمایا جی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، نصاب کو پہنچ چکے ہیں جی، 1 سال کا وقت گزر چکا ہے، تو یہ اللہ کا حق ہے، کل مال میں سے 2.5% کیا کرنا ہے جی، یہ اللہ کا حق دے دے، یہ تیرا حق نہیں ہے، تو اس حق کو نہیں کھا سکتا، یہ میرے اللہ کا حق، اور اس نے اپنے غریب بندوں کے لیے اس حق کو مختص کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ لہذا جی حقوق اللہ میں اللہ کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان، پھر دوسری چیز کیا جی؟ نماز، تیسری چیز کیا جی؟ زکوٰۃ۔ کیا جی؟ زکوٰۃ ہے جی۔ اب جی چوتھی چیز روزہ کی جی، چنگے پلے صحت مند روزہ چڑھتا جو رمضان تے بیمار ہو جانے، کوئی اللہ دے بندیو یہ روزہ پتہ کی چیز ہے؟ یہ اللہ دا حق ہے، کہ اللہ دا حق ہے، دساں حدیث دے نال آپ نے، ہاں جی آپ نے فرمایا رب العالمین فرمانے روزہ میرے واسطے وے تے دا اجر بھی میں دیاں گا۔
ਇਹਦਾ ਅਜਰ ਵੀ میں دیا گا روزے دار کے منہ سے جب شام کو بدبو آتی ہے نا وہ بدبو مجھے اللہ کے ہاں مشک سے بھی زیادہ قیمتی اور خوبصورت. روزہ میرا حق اور اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا. یہ مختصر کرتا جا رہا ہوں جی. آگے چلیے جی. 5واں حق کیا کرنا ہے جی؟ حج کرنا ہے. کیا کرنا ہے جی؟ کیا کرنا ہے جی؟ حج کرنا ہے جی. قرآن کیا کہتا ہے؟ اتم الحج والعمرۃ للہ. اوے عمرہ کرنے لگو، حج کرنے لگو تو اللہ کے لیے کیا کرو، یہ نہ کیا کرو جی عمرے کی اب تیاریاں ہیں جی، سٹیٹس لگنے شروع ہو گئے ہیں جی، دعوتیں شروع ہو گئی ہیں جی، تصویریں لگنی شروع ہو گئی ہیں جی، آگے جی پھول پلا رہے ہیں جی، ذرا فوٹو سیشن ہو جائے جی، عمرے پہ جا رہے ہیں جی. اچھا جی فلانا ملن نہیں منو آیا، فلانا ملن نہیں منو آیا، ٹھیک ہے جی ویکھ لیں گے، ہون پتہ لگ گئے نا اپنے ہے نے کہ نہیں. اوے سونے اللہ واسطے کرنا ہی اللہ واسطے کر، مخلوق نہ لینو نہ جوڑ. مخلوق دے تنو کچھ بھی نہیں دے سکتی، جو کچھ تنو دینے اللہ نہیں دینے. لہذا عمرے کا وقت آیا ہے نا جی، اب کیا ہے جی عمرے پہ جا رہے ہیں جی. فیشن بن گیا عمرہ بھی. کی بن گیا ہے؟ فیشن. حرام کھا کھا کے، سور کھا کھا کے، جھوٹ بول بول کے، بےمانیاں کر کر کے ہیں جی تے کتنے جا رہے ہیں؟ او پہ جاندے نہیں گناہ بخشوان چل رہے ہیں جی. وہ ایک شعر مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ شعر ہے بھئی بڑے بڑے ابلیس دیکھے ہیں تو اس احرام میں لپٹے ہوئے، ایک بڑا مشہور شعر ہے میرے ذہن سے نکل گیا جی. ہاں وہاں جا کے جی اب کیا ہے جی عمرے پہ جا رہے ہیں، عمرے کا پتہ ہی کوئی نہیں کرنا کینجے، کرنا کس طرح ہے کوئی پتہ نہیں. نوجوان نسل جو جا رہی ہے، بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے، عمرے کا پتہ ہی کوئی نہیں، زندگیاں گزر گئیں. آ کے جی پہلے تو اندر جاؤں گا مولوی صاحب نے کہنے تنوں عمرے کا ہی نہیں پتہ طریقہ، چھڈو جا کے اتھے سیکھ لیں گے، جن جڑے پہ کر دے نے ان جی کر دے رہاں گے. جا یہ حالت ہے. پھر جی عمرہ اللہ کے لیے تو نہیں کرنا جی، گئے جی اب جہاد میں بیٹھنے لگے ہیں جی، تصویریں شروع ہو گئی ہیں جی، ایئرپورٹ پہنچ کے تصویریں شروع، احرام پہنتے ہوئے تصویریں شروع، جہاز پر بیٹھتے ہوئے تصویریں شروع، درمیان میں تصویریں شروع، پہنچتے ہوئے تصویریں شروع، پھر جناب داخل ہوتے ہوئے تصویریں شروع، اندر جاتے ہوئے تصویریں شروع، طواف کرتے ہوئے جی فون آن کیا ہوا ہے جی، اور جی اے فلاں ویکھ دے پے ہو، اچھا میں عمرہ کر رہے ہیں جی، اے تواڈے سے کی منگا، تواڈے سے کی منگا، اے پتر میرے سے بھی منگی، فلان منگی. یہ جی یہ عمرہ کر رہے ہو کہ اللہ کے گھر کی پامالی کر رہے ہو، اس کے تقدس کو پامال کر رہے ہو. لوگوں کو دکھلانے کے لیے عمرہ کرنا ہے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے حج کرنے جا رہے ہو. اور جناب طواف میں لگے ہیں موبائل کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ میسج ہو رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جناب یہ کیا یہ عمرہ ہو رہا ہے، یہ طواف ہو رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اللہ کا حق ہے. اور پتہ ہے رب کون ہے؟ رب کہتا ہے جی ہاں جی الحج اشہر معلومات، حج جو ہے یہ متعین مہینوں میں ہے. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اوے جھگڑا نہ کرنا، عمرے میں جا رہے ہو، حج پہ جا رہے ہو، جھگڑا نہ کرنا، بری بات نہ کرنا، گالم گلوچ نہ کرنا. تمہیں پتہ ہے یہ کوئی عام دربار نہیں، اللہ کا دربار ہے. کسی کے گھر میں بندہ جا کر گالی دینا وہ اپنے گھر میں ٹکنے نہیں دیتا. کسی کے گھر میں بندہ جھگڑا کرے نا، گھر میں کیا گھر سے باہر اس کے دروازے پر جھگڑا کرے نا، وہ اپنے دروازے پر اسے کھڑے ہونے نہیں دیتا، اپنے گھر سے اسے نکال دیتا ہے، کیونکہ اس نے گھر کے تقدس کا خیال نہیں کیا. تو یہ تو انسانوں کے گھر ہے نا، ساری کی ساری کائنات اور ساری کی ساری انسانیت کا جو رب ہے نا، یہ بیت اللہ اس کا گھر ہے. یہ بیت اللہ اس کا گھر ہے نا، تو وہ کس طرح برداشت کرے گا کہ بندہ آ کر میرا حق پورے طریقے سے ادا
نہ کرے، اس حق میں کمی پیشی کر دے، فرمایا یہ نہ کرنا۔ اور پھر جب جانے لگو حج پہ، ذات راہ تمہارے پاس ہونا چاہیے، طاقت استطاعت ہے نا، پیسے اتنے ہیں جی کہ جتنا عرصہ وہاں رہو گے گھر والے وہ نان نفقہ ان کا چلتا رہے، خرچہ ان کا چلتا رہے، تم واپس آ جاؤ، قرض لے کے حج کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، اللہ نے استطاعت دی ہے نا۔ تو پھر کیا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا ہے جی، کیا ہے جی، فرض ہے جی، لہذا جی حج کرنا ہے اللہ کے لیے، عمرہ کرنا ہے اللہ کے لیے۔ پھر میرے رب نے آگے کہا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یہ جملہ بڑا قابل غور ہے قرآن کا، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اوے ذات راہ پیسے ہونے چاہیے، جا رہا ہوں ہاں جی، میرے پاس سہولتیں ہونی چاہیے، کمرے وہاں اچھے ہونے چاہیے، فلاں اچھا ہونا چاہیے، گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، اور ان چیزوں کا تو خیال کیا ہے، سب سے بہترین زیادہ خرچہ میں اللہ تجھے بتلا رہا ہوں، اور ڈرتے رہنا اللہ سے، تقوی اختیار کرنا وہاں جا کے۔ اور تقوی کی دشمن جو چیز ہے وہ ہے نمود و نمائش، وہ کیا ہے، نمود و نمائش۔ تقوی کی دشمن جو ہے وہ ہے ریاکاری، جی تقوی کی دشمن جو چیز ہے وہ ہے دکھلاوا، وہ کیا ہے جی، دکھلاوا ہے جی۔ اب جی عمرہ کر کے حج کر کے واپس آئے ہیں جی، اور جناب دنیا جا رہی ہے جی، پھول ڈالے جا رہے ہیں جی، ہاں جی تصویریں ہو رہی ہیں جی، عمرہ کر رہے ہیں جی، فلان کر رہے ہیں، اور نہیں میرے مدری مرشد کا عمل تو سنو نا، آپ نے فرمایا کوئی عمرہ کر کے آئے، حج کر کے آئے نا، اس کے پاس جلدی جاؤ، وہ اس طرح آیا ہے جس طرح، یعنی گناہوں سے اس طرح پاک ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے پہلے دن روح زمین پر آیا تھا۔ اس سے پاس تو جا کے دعا کروانی ہوتی ہے، اس کے بعد جا کے ریاکاریاں نہیں کرنی ہوتی، تصویریں نہیں لگانی ہوتی، اپنے عمروں کے اور حجوں کے سٹیٹس نہیں لگانے ہوتے۔ لہذا یہ عبادت، یہ حج کس کا حق ہے جی، اللہ کا حق ہے۔ جب اللہ کا حق پورا ہو، جب اللہ کا حق پورا ہو، بڑی ایک ایسے سمجھے خلاصے کی بات کرنے لگوں، حقوق العباد تو رہ گیا، ٹائم کہاں پہنچ گیا ہے، پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ بتلاؤں گا، ہاں جی خلاصے کی بات کرنے لگا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ اللہ کا حق ادا ہونا پورا، اللہ کا حق جتنی طاقت ہے نا، بندہ اللہ کا حق پورا ادا کرے نا، پھر اللہ اسے حقوق العباد کو ادا کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں، اس کو کیا کر دیتے ہیں، حقوق العباد کو پورا کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں، اس کے لیے راستوں کو آسان کر دیتے ہیں۔ اگر اللہ کا حق ادا نہیں تو پھر حقوق العباد بھی مشکل ہو جایا کرتے ہیں، حقوق العباد بھی مشکل ہو جایا کرتے ہیں۔ آیت پھر ادھر ہی رہ گئی، چلے آیت سن لیں ترجمہ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر عملی میدان میں ڈٹ جاتے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد پر مر مٹتے ہیں، آگے پیچھے نہیں ہوتے، دنیا سے جانے کا وقت جب آ جاتا ہے نا، حقوق اللہ، حقوق العباد پر جمے رہنے والے، تتنزل علیہم الملائکہ، دنیا سے تو دکھیا جا رہا ہے، فلاں بھی ناراض، فلاں بھی ناراض، فلاں بھی ناراض، جب ہی اس آخرت کا سفر شروع ہونے لگتا ہے نا تو خوشخبریاں دینے والے فرشتوں کا نزول ہو جایا کرتا ہے، فرشتے اترتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا، اوے سنیا غمہ چ خوف نہ کر، اللہ تخافو، بندہ نئی چیز جگہ جانے لگے ڈر ہوتا ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گا، نئی جگہ جا رہا ہوں پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ، ڈر نہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو تو پورا کرتا رہا نا،
تو پھر خوف کسی چیز کا؟ اگر تیری لغزشیں کوئی کمیاں پیشیاں ہیں تو رب نے معاف کر دی ہیں۔ ولا تحزنوا، پچھلوں کا غم نہ کر، ہائے میرے بیٹے کا کیا بنے گا، بیٹی کا کیا بنے گا، بیوی کا کیا بنے گا، گھر کا کیا بنے گا۔ ہاں جی، جو رب تیرا وارث وہ ان کا بھی وارث، وہ ان کا بھی وارث ہے۔ ہائے پتہ نہیں میری قبولیت ہوگی کہ نہیں ہوگی، غم زدہ ہے نا؟ فرمایا نہیں نہیں، تیری قبولیتیں تو رب نے اعلان کر دیا ہے، یہ خوشخبریاں لے کر ہی تو ہم تیرے پاس آئے ہیں۔ نہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، لے پھر سن ذرا خوشخبری، استقامت پر جمے رہنے والے، ڈٹے رہنے والے، دین اسلام پر، حقوق اللہ حقوق العباد پر قائم اور دائم رہنے والے، ابشروا بالجنہ۔ سوال و جواب تو بعد میں ہوں گے نا، ہم فرشتے تجھے یہاں ہی جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں جی؟ جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ التی کنتم توعدون، اے جو تجھے قرآن میں وعدہ دیا جاتا تھا، جو تجھے قرآن سنانے والے کہا کرتے تھے، اے فرشتے جنت کی بشارتیں دیں گے، آج وہ حقیقت میں پورا ہو رہا ہے، تجھے جنت کی بشارت دی جا رہی ہے نا۔ سنا گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ بڑی خوبصورت تفسیر کرنے لگا ہوں اس کی، مختصر سی ذرا سنیے گا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں تو اللہ کا حق ادا کرتا رہتا تھا نا، اس پر فکر مند تھا نا، حقوق العباد میں فکر مند تھا نا، کہیں شیطان کی کوئی چوک، کوئی وسوسہ جب پڑتا تھا نا تو فکر مند کہیں ڈولنے لگتا تھا نا، تو ہم تیری رہنمائی کرنے لگتے تھے، تجھے بتلانے رکھتے تھے، اور یہ نہ کریں، یہ غلط ہے نا۔ شکوک و شبہات تجھے پیدا ہو جاتے تھے، شک پڑ جاتا تھا، پھر عالم کے پاس جا کے پوچھتا تھا نا تو وہ شک دور ہو جاتا تھا نا۔ ہم تیرے دنیا میں بھی دوست اور ہم تیرے آخرت میں بھی دوست۔ تجھے خوشخبریاں سناتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں، خوشبو والے رومال میں لے کے جا رہے ہیں۔ آج وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، سونیا تو اپنی جان نو، اپنے جسم نو حقوق اللہ تے حقوق العباد تے قربان کی تینا۔ اب تیرا جسم جو مانگے گا، تیرا دل جو چاہے گا تجھے ملے گا۔ تو نے اپنے دل کی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کر دیا نا، آج ان قربانیوں کے ثمر تجھے مل رہے ہیں۔ جو تیرا دل کر دئی مانگ تنو ملے گا، جو دل کر دئی مانگ۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تو مانگے گا، جو تیرے دل کی خواہش ہے، مراد ہے، پوری کی جائے گی۔ سب سے بڑا انعام تجھے ملنے لگا ہے نا، سن، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ ہاں، کوئی محلے کا کونسلر دعوت کرے تو وہ دعوت اس کی شان کے مطابق ہوا کرتی ہے، مہمان نوازی اس کی شان کے مطابق ہوا کرتی ہے۔ شہر کا ایم پی ایم این اے کسی کو اپنے ہاں مدعو کرے تو اس کی مہمان نوازی اس کے منصب کے مطابق ہوا کرتی ہے۔ ہاں جی، صوبے کا وزیر اعلیٰ گورنر بلائے تو وہ مہمان نوازی اس کی شان اور منصب کے مطابق ہوا کرتی ہے۔ ملک کا وزیر اعظم بلائے، صدر بلائے تو وہ اس کی مہمان نوازی اس کی شان کے مطابق ہوا کرتی ہے۔ سعودیہ کا بادشاہ بلائے تو وہ جانے والا شاہی مہمان بن جاتا ہے، ہاں اس کے منصب کے مطابق اس کی مہمان نوازی کی جاتی ہے۔ اے سونے جانے والے سن، تیری مہمان نوازیاں کوئی عام کرنے والا نہیں، رب العالمین تیری مہمان نوازی کرنے والا۔ دنیا کے اصول اور ضابطے، ان میں مہمان نوازیاں، بندہ ششدر ہے اور حیران رہ جاتا ہے۔
جو مہمان نوازی رب العالمین کریں گے وہ مہمان نوازی کا تصور ہی کوئی نہیں۔ ساری کی ساری کائنات کی مہمان نوازیاں میرے نب کے مہمان نوازی کے ذرے کے برابر بھی کوئی نہیں۔ فرمایا جی یہ مہمان نوازی کس کی طرف سے ہے؟ غفور، جو بہت بخشنے والا ہے۔ ہاں جی تو اس کے حق ادا کرتا رہا، کمیاں پیشیاں وہ معاف کرتا رہا۔ الرحیم، تجھے اپنی رحمت کی لپیٹ میں اس نے لیا نا، وہ رحمت اس طرح برسی کہ جنت کی خوشخبریاں دینے کے لیے ہمیں اللہ نے تیرے پاس بھیج دیا۔ لہذا خلاصہ یہ ہے کہ معاشرے کو سنوارنا چاہتے ہیں، صحیح کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کیا چیز جی؟ حقوق اللہ، اللہ کا حق پورا ادا کرو۔ اللہ کا حق کلمہ توحید، پھر شرک نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان، پھر بدعت، سارا خاندان ناراض ہو جائے، تیجے ساتے چالیے کوئی نہیں، اجتماعی دعائیں کوئی نہیں، ڈٹ کے کھڑا ہو نا، ثم استقاموا، پھر ڈٹنا ہے۔ ڈٹنے کا مطلب کیا ہے کہ مخالف سائڈ سے بڑی مزاحمت آئے گی، لیکن یہ تن تنہا کھڑا کہتا ہے سنت رسول پر پہرا دوں گا، سنت رسول کا مذاق نہیں ہو رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد نماز یہ اللہ کا حق، زکوٰۃ اللہ کا حق، اور روزہ اللہ کا حق، حج اور عمرہ اللہ کا حق۔ تو اس حق کو پورا ادا کر، اللہ حقوق العباد کو تیرے لیے آسان کر دیں گے، اور جب حقوق العباد آسان ہوں گے تو تجھ پر حکمران بھی نیک آ جائیں گے، حکمران بھی نیک آ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔